آنائی کے آدم خور وحشی، از قلم مقبول جہانگیر، قسط نمبر 6، آخری قسط۔ 5 میل کا یہ پرصعوبت سفر ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے 5 صدیوں کی مسافت ہے، اور جب ہم آنائی کے پہاڑوں کو عبور کر کے وادی میں داخل ہوئے تو سورج کی کرنیں چوٹیوں پر الوداعی نگاہ ڈال کر رخصت ہو رہی تھی۔ ہم سب تھکن کے باعث چور چور تھے، فضا میں نمی کی شدت صاف محسوس ہوتی تھی اور مچھروں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایک پہاڑی کے بلند اور فراخ ٹیلے پر اپنے خیمے جما دیے تاکہ تیز اور سرد ہوا کے تھپیڑے مچھروں کی فوج کو بھگاتے رہیں۔ بلند ٹیلے سے وادی کے پہاڑوں اور جنگلوں کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا جو افق تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر سے کہیں کہیں آبشاریں گرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ پانی کی اس سفید چادر پر جب ڈوبتے ہوئے آفتاب کی نارنجی کرنیں پڑتیں تو وہ ہیرے کی مانند چمکتی تھیں۔ تحد نگاہ تک چاروں طرف بانسوں کے اونچے اونچے جنگل سینہ تانے کھڑے تھے، اور تیز ہوا جب ان کے درمیان سے گزرتی تو سیٹیاں سی بجنے لگتی تھیں۔ 5 میل دور وہ گاؤں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اس بلندی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں جلتے ہوئے آگ کے الاؤ لمحہ بلمحہ روشن ہوئے جاتے تھے۔ پوری وادی میں ایسا بے قرار سناٹا اور خاموشی طاری تھی جیسے یہاں کوئی جاندار نہیں بستا، حتیٰ کہ پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں بھی غائب تھیں جو دن بھر دانہ دنکا چگنے کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنے گھونسلوں کو واپس آتی ہیں۔ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، البتہ مغربی افق پر پھیلی ہوئی شفق ہر لمحہ رنگین سے رنگین تر ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کے جھونکے پوری شدت سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ قدرت نے اس خطے کو حسن و جمال کی جس دولت سے نوازا ہے، اس کی داد نہ دینا نہ شکراپن ہوگا۔ وہ بے پناہ تھکن جس کی وجہ سے جسم کا بند بند فریاد کر رہا تھا یکلخت غائب ہو چکی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگا، اور یہ کیفیت میری ہی نہیں میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ بوڑھا بابی ہم سے کچھ فاصلے پر اپنا نیزہ تھامے مشرق کی طرف منہ کیے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شاید یہ نظارے اس کے لیے نئے نہ تھے۔ یکایک وادی کے اندرونی حصے میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی پہاڑیاں لرز گئی ہوں۔ ہم سب چوکنے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 5 منٹ بعد شیر کے دھاڑنے کی آواز پھر آئی، مگر یہ آواز اب زیادہ قریب محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب اس بےتابی سے آواز کی رخ دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ظہور میں آتا ہے۔ دفعتاً 4 فلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا بارہ سنگھا دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ بے تحاشا چھلانگیں لگاتا ہوا وہ آنند پانند میں پہاڑی کے نیچے آ گیا۔ کوئی 1 منٹ بعد ہی کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرف سے بیک وقت 2 شیر غراتے اور دھاڑتے نکلے، اور بارہ سنگھے نے بچ کے نکل جانا چاہا، مگر شیروں نے دونوں جانب سے اسے گھیر لیا اور چند منٹ میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا، اور اپنا آدھا حصہ لے کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ جنگل کی فضا میں پلے ہوئے یہ شیر نہایت جسیم اور طاقتور دکھائی دیتے تھے، اور ایک بارہ سنگھے کے تعاقب میں 2 شیروں کا نکلنا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علاقہ واقعی شیروں سے اٹا پڑا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی کے غلاف نے زمین سے لے کر آسمان تک کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور جوں جوں اندھیرا بڑھتا جاتا تھا فضا میں خنکی اور ہوا کی تیزی میں شدت پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہم سردی کے باعث کانپنے لگے اور ہمیں خیموں کے اندر پڑے ہوئے کمبلوں میں پناہ لینا پڑی۔ ولیم کا خیال تھا کہ رات کو سردی اور بڑھے گی، اس لیے آگ جلا لینی چاہیے، مگر بابی نے فوراً انکار میں سر کو جنبش دی، اور ہم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بابا، آگ جلانے میں کیا نقصان ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا، مالک آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کیا آدمیوں کو کھانے والے وحشی آپ کو یاد نہیں رہے؟ رات کی تاریکی میں جب وہ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو ضرور آئیں گے۔ بابی کے یہ الفاظ نہ تھے، بجلی کی لہریں تھیں جو میرے جسم میں دوڑ گئیں۔ خدا کی پناہ، ان وحشیوں کو تو ہم فراموش ہی کر چکے تھے۔ اب وہی مقام جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے لیے جنت نگاہ اور فردوس گوش بنا ہوا تھا، یک بیک ایک بھیانک مقتل کی شکل اختیار کر گیا۔ دہشت و خوف کا وہ دورہ جو ہم 5 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے اب دوبارہ ہم پر مسلط ہو گیا۔ بہرحال شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے اپنے کمبلوں میں دبک گئے، اور آئندہ پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے خدا جانے نیند کی دیوی نے کب ہمیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ کچھ معلوم نہیں کتنی دیر سویا، لیکن اتنا یاد ہے کہ شور کی ایک ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں امریکی دوست قریب ہی پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر یہ پراسرار شور سننے کی کوشش کی، مگر آواز اس قدر مدھم اور غیر واضح تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر سے آ رہی ہے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوسوں میل دور کہیں ڈھول سا بج رہا ہو اور بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ کبھی یہ آواز مدھم ہو جاتی اور کبھی تیز،
اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا، سرہانے رکھی ہوئی رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور خیمے سے باہر نکلا۔ پچھلے پہر کا چاند آسمان کے مشرقی حصے پر اپنا زرد چہرہ لیے حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ چاند کی اس سوگوار اور اداس چاندنی میں جو حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، پہاڑ، جنگل اور وادیاں سناٹے اور خاموشی کی گہری چادر اوڑھے محو خواب تھیں۔ میری چھٹی حس مجھے بتاتی تھی کہ کوئی نامعلوم خطرہ پیش آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ خطرہ کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر لمحہ بلمحہ میرے حواس خود بخود معطل ہو رہے تھے اور کلیجہ اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بابی کو دیکھنے کے لیے دوسرے خیمے میں گیا، اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو زمین پیروں تلے نکل گئی۔ خیمہ بالکل خالی پڑا تھا اور بابی غائب تھا۔ اس وقت بوڑھے بابی کا غائب ہونا نیک فال نہ تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا حادثہ پیش آیا، وہ کدھر گیا۔ میں اسی فکر میں گم تھا کہ میرے عقب میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دہشت سے میرے بدن میں تھرتھری سی چھوٹ گئی اور اس سردی میں بھی پسینے کے قطرے میری پیشانی پر پھوٹ نکلے۔ دو وحشی جنہوں نے شیر کی کھالیں اوڑھ رکھی تھیں 20 قدم کے فاصلے پر کھڑے حیرت سے مجھے گھور رہے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت میں وہ بالکل دیو کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ ان کی داڑھیاں اور سر کے بال حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے اور آنکھیں یوں روشن تھیں جیسے اندھیرے میں شیر کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ 1-2 سیکنڈ تک وہ مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ میں بھی بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ یکایک وہ آگے بڑھے اور میں نے ہوش میں آ کر جلدی سے رائفل سیدھی کی اور اندھا دھند فائر کر دیا۔ ایک وحشی چیخ مار کر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے خدا جانے کہاں جا گرا۔ دوسرا ڈر کر فوراً ایک چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور میں نے دوبارہ اس کا مکروہ چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ پیر اس غیر متوقع حادثے کی بدولت بری طرح لرز رہے تھے۔ فائر کی آواز سن کر ولیم اور نکسن بیدار ہو گئے اور رائفلیں سنبھال کر باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وحشیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آدھی رات کو اس پراسرار وادی میں ہم 3 اجنبی شخص اب اپنی جان بچانے کی فکر میں غرق تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھا بابی ضرور ان خونخوار وحشیوں کے ہتھے چڑھ چکا ہے، ورنہ یوں اچانک غائب نہ ہو سکتا تھا۔ وہ پراسرار آواز جو بہت دور سے آتی تھی اب قریب آ رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ یہ ضرور آدم خور وحشیوں کی ٹولی ہے جو اس وقت شکار کی تلاش میں نکلی ہے۔ انتہائی بدحواسی میں اپنا تمام سامان وہیں چھوڑ کر ہم تینوں رائفلوں اور کارتوسوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب سوال یہ تھا کہ جائیں کس طرف۔ شمال کی طرف کوہستان آنائی کا سلسلہ ہمیں پناہ دے سکتا تھا، بس اسی طرف روانہ ہوئے۔ وہی چاندنی جو تھوڑی دیر پہلے اداس اور سوگوار نظر آتی تھی اب ہمارے لیے نہایت مددگار ثابت ہوئی، ورنہ ہم اندھیرے میں ضرور کسی سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں جا گرتے۔ عین اسی وقت شیروں نے جنگل میں گرجنا شروع کر دیا۔ شاید وحشیوں کے غلغپاڑے سے ان کے آرام میں خلل پڑ گیا تھا۔ اضطراب اور پریشانی کی وہ کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح ہانپتے کانپتے اور دلدلوں کو پھلانگتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخموں سے لہو لہان ہوتے ہوئے ہم شمال میں ان پہاڑی غاروں کے قریب پہنچے جو خدا جانے لیل و نہار کی کتنی گردشیں دیکھ چکے تھے۔ یہ غار بالکل ویران تھے۔ ممکن ہے یہاں کبھی کبھار جنگلی درندے بارش اور طوفان میں پناہ لینے کے لیے آ نکلتے ہوں۔ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ ان غاروں میں آنائی کے وہ مشہور و معروف اژدہے نہ ہو جو چھپکلی سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ایک غار کے پاس رک کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کی سکت نہیں، بس یہیں پناہ لی جائے۔ یکایک ولیم کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس نے جھک کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اور اب جو ہم غور سے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ایسی ہی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا خدا معلوم کتنا ذخیرہ پڑا تھا۔ اس وقت کوئی ہمارے ٹکڑے بھی کر دیتا تو یقین ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ نکلتا۔ اتنی ہیبت ہم پر طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ذہن مفلوج ہو چکے تھے اور جسم حرکت کرنے سے قاصر۔ وہی معاملہ تھا کہ جائے رفتن نہ پائے ماندھن۔ ابھی ہم اسی فکر میں گم تھے کہ اچانک ہمارے عین سامنے کے غار سے روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی اور پھر اس کے اندر سے 10-12 وحشیوں کا ایک غول نکلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی مشالیں تھام رکھی تھیں اور اس کے سروں پر خدا جانے کون سی چربی مل رکھی تھی جو پوری طرح جل رہی تھی۔ یہ وحشی اچھلتے کودتے باہر نکلے اور ان کے درمیان مجھے بوڑھا بابی دکھائی دیا۔ اگر ہم فوراً زمین پر نہ لیٹ جاتے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتے۔ اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ آج 40 برس گزر جانے کے بعد بھی میرے حافظے کی لو پر اس کے نقوش دھندلے نہیں ہوئے۔ وحشیوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکایا، پھر اس الاؤ کے اندر انہوں نے لوہے کی بنی ہوئی ایک گول سی ٹوپی رکھ دی اور آگ کے گرد وحشیانہ پن سے اچھلتے کودتے رقص کرنے لگے۔
बूढ़े बाबी के जिस्म से कपड़े नोच नोच कर उन्होंने इसे बिल्कुल बरहना कर दिया था। अब 2 वहशी इसे बाजुओं में थामे खड़े थे। कामिल 1 घंटे तक वो इसी तरह नाचते रहे। इसके बाद इनके लीडर ने, जो सबसे ज्यादा लंबा तड़ंगा था, लोहे की एक सलाख की मदद से लोहे की टोपी आग के अलाव से निकाली जो अंगारे की मानिंद सुर्ख हो चुकी थी। हम हैरान थे कि आखिर इस आनी टोपी को गर्म करने से इन वहशियों का मकसद क्या है, मगर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बूढ़े बाबी को ढकेल कर दरमियान में किया तो फर्रत खौफ से हमारे कलेजे उछलने लगे। बाबी का बरहना जिस्म खुश पत्ते की मानिंद लरज रहा था और मौत को इस कदर भयानक अंदाज में अपने करीब देखकर कौन था जो अपने होशो हवास काबू में रखता। यकायक वहशियों ने वही टोपी हवा में मौल्लक की और जोर से बाबी के सर पर रख दी। बदनसीब बूढ़े के हलक से इस मौके पर जो चीख निकली, इसकी आवाज मैं आज भी सुन सकता हूँ। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया है। यही वो मौका था जब दोनों अमरीकियों के मुंह से चीखें निकल गईं और वहशियों की तवज्जो फौरन हमारी जानिब मबजूल हो गई। मुझे अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करना चाहिए कि मैंने इन अमरीकियों को वहीं छोड़ा और वहाँ से बेतहाशा भाग पड़ा। इतना ज़रूर जानता हूँ कि वहशियों ने उन्हें पकड़ लिया था। तमाम रात मैं मुसलसल भागता रहा अंधाधुंध। मुझे रास्ते का कुछ इल्म न था। मेरे कपड़े धजिया धजिया हो चुके थे और पैर जख्मी। आखिर एक जगह मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर पाया। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। मालूम हुआ मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया हूँ और ये लोग वही हैं जिनके गांव के नजदीक आनाई नदी में हमने मगरमच्छ मारा था। पडांग के अस्पताल में पड़ा 2 साल तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। मेरी दोनों टांगें बेकार हो चुकी थी और डॉक्टरों ने इस खदशे के पेशे नजर कि जहर जिस्म में न फैल जाए दोनों टांगें काट दी। मैं आज जिंदा हूँ लेकिन मुर्दों से बदतर, और अब भी रातों को सोते सोते यकलख्त चीखने लगता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं। क्या मैं वाकई पागल हूँ? अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।